من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 تا 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی اِلَى نوح علیہ السلام کی طرف اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ بے شک یہ لوگ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے اِلَّا مَن قَدْ آمَنَ مگر وہ کہ تحقیق جو ایمان لا چکا فَلَا تَبْتَئِسْ پس آپ غمگین نہ ہوئیے بما كانوا يفعلون ان کاموں پر جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ واصنع الفلک اور آپ تیار کیجئے کشتی بأعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے اور آپ بنائیے کشتی ہماری نگرانی میں ووحینا اور ہم نے وحی کی ولا تخاطبنی اور آپ مجھ سے بات نہ کیجیے گا فی الذین ظلموا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا انہم مغرقون بے شک یہ لوگ غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور نوح علیہ السلام بناتے تھے کشتی وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ اور جب بھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوتا تھا کسی گروہ کا ان کی قوم میں سے سخروا منہ تو وہ ان کا ٹھٹا کرتے تھے۔ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا اگر تم ہم سے ٹھٹا کرتے ہو فإنا نسخر منکم بے شک ہم بھی تم سے ٹھٹا کریں گے بے شک ہم بھی تم سے ہنسی کریں گے کما تسخرون جیسا کہ تم ہنسی کرتے ہو فسوف تعلمون سو ان قریب تم لوگ جان لوگے من یأتیہ کہ کس کے پاس آتا ہے یہ عذاب یخزیہ عذاب جو رسوا کرنے والا ہے ویحل علیہ اور لازم ہو چکا ان پر عذاب مقیم دائمی عذاب حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا جس وقت آ چکا ہمارا حکم وفارت النور تندور جوش مارنے لگا ابلنے لگا پھوٹنے لگا
قل نحمل فیہا، ہم نے کہا اے نو سوار کیجیے کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جوڑے سے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول، مگر وہ شخص کہ جس پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، ومن آمن، اور وہ شخص جو ایمان لایا، وما آمن معہ، اور نہیں ایمان لائے نوح علیہ السلام کے ساتھ، الا قلیل، مگر بہت تھوڑے لوگ۔ پیچھے آیات کریمہ میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی اور بیٹا کنعان بھی کافر تھا اور کفر ہی پر ہلاک ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد نمت وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، یہ پکے مسلمان تھے اور اللہ کے ولی بنے، اور انہی سے آگے نسل چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ قوم نے کہا کہ کیا تو ہمیں تنگ کیے جا رہا ہے، پریشان کیے جا رہا ہے، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے اسے لے آ، اگر تو سچا ہے۔ اس قوم نے یہ کہا تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ اب آپ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر وہ جو ایمان لا چکے ہیں، ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا اب تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب میں چاہے کتنی ہی تبلیغ کر لوں وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اس وقت پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں عاجز آ چکا ہوں، بس آپ ان ظالموں کے مقابلے میں میری مدد کیجیے۔ اللہ رب العزت سے پھر دعا کی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، لا تذر علی الارض، زمین پر کسی کو نہ چھوڑنا، من الکافرین دیارا، کسی بھی کافر کا گھر اس دھرتی پر نہ چھوڑنا، جس نے کفر کیا، جس نے آپ کی تکذیب کی، جنہوں نے ستایا، جنہوں نے ظلم کیا، آپ ان میں سے روئے زمین پر کسی کو نہ چھوڑنا۔ میں ان لوگوں کو تبلیغ کرتے اور ان لوگوں کے ستاتے ہوئے زمانے کو میں ایک زمانہ طویل گزار چکا ہوں، تو میں اب عاجز آ چکا ہوں، تو آپ میری مدد کیجئے اور ان کافروں کے گھروں میں سے کسی گھر کو نہ چھوڑیے، ان سب کا نام و نشان مٹا دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، 950 سال میں آپ پر بڑا ظلم ڈھایا، آپ کی قوم نے آپ کو بڑا ستایا، آپ کو مارا، آپ کو لہو لہان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک مرتبہ تبلیغ فرما رہے، ایک بوڑھا شخص مجلس سے کھڑا ہوا اور آپ کے گلے کو زور سے دبایا کہ آپ کا سانس اکھڑنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، قوم کو دعوت دے رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، لاٹھی کے سہارے سے وہ چل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دے رہے تھے، اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کا بیٹا جو ہے اپنے باپ کی لاٹھی کو پکڑتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر مبارک پر برسانا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت اور
اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اوندھے منہ لٹا دیا جاتا، قوم کے لوگ آپ کو اوندھے منہ لٹا دیتی اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیتی، آپ کے چہرہ مبارک کو باندھ دیتی، اور باندھنے کے بعد آپ کو کسی جگہ پر پھینک آتے اور یہ سمجھتے کہ اب یہ نہیں بچ سکے گا، اب یہ مر جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اگلے دن پھر دوبارہ تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا ستایا گیا، بڑا ظلم کیا، بڑا آپ کو جو ہے تکلیف پہنچائی آپ کی قوم نے، لیکن آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ بوڑھے ہو گئے، ضعیف العمر تھے، کیونکہ آپ کی تقریباً 1300-1400 سال عمر تھی، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، بوڑھاپا تھا اور بڑھاپے میں بھی تبلیغ کرتے رہے، رب کا پیغام پہنچاتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کے غیر کو سامنے جھکو گے، اللہ کے غیر کی عبادت کرو گے تو تم اللہ کی پکڑ اور گرفت میں آ جاؤ گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن قوم نہ مانی۔ جب قوم نہ مانی پھر ہوا کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، بد دعا فرمائی، تو ہوا کیا، اللہ اس کا ذکر ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ اور وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ بے شک یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ مگر وہ شخص جو تحقیق ایمان لا چکا۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب کوئی ایمان نہ لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا پھر اللہ نے آپ کو تسلی دی، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پھر آپ غمگین نہ ہوئیے ان کاموں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں، اب اسی پر موت نے آنا ہے، اب انہی کاموں کے ساتھ ان کو غرق کیا جائے گا، تباہ کیا جائے گا۔ آپ غمگین نہ ہوئیے ان کے جو پہنچنے والی تکالیف پر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کشتی تیار کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا ایسی جگہ پر جہاں پر دور دراز تک پانی کا نام و نشان نہ تھا، خشک جگہ تھی، اور اس جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنائے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کشتی کس طرح کی تھی تو اس کے بارے میں ایک قول تو یہ آتا ہے کہ وہ خر کی وہ کشتی، لکڑی کی وہ کشتی بنی، ایک آتا ہے غاکسان نامی ایک لکڑی ہے، دونوں ہی بعض حضرات کہتے ہیں محققین کہ دونوں ہی ایک ہی لکڑی کے نام ہیں، کہ خاکسان اور یہ غوخر، یہ دو لکڑیاں ایک ہی درخت لکڑی کے نام ہیں، بعض نے کہانی الگ الگ لکڑیاں کے نام ہیں۔ بہرحال جو مضبوط ترین یہ لکڑی ہوا کرتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کو حکم دیا گیا اور آپ کشتی تیار کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نگرانی میں کشتی کو بنایا۔ اللہ رب العزت رہنمائی فرماتے کہ کشتی کس طرح بننی ہے، آپ اس طرح کشتی بنانے لگے اور بنتی چلی گئی۔ اس کشتی کی لمبائی جو تھی 360 ہاتھ تھی اور اس کشتی کی چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اس کشتی کی لمبائی 30 ہاتھ تھی، 3 منزلیں تھیں۔ ایک منزل میں حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کو سوار کیا اور ایک منزل پر حضرت نوح علیہ السلام نے ان ساز و سامان وغیرہ جو تھا اس کو اس پر ڈالا، اور تیسری منزل پر حضرت نوح علیہ السلام نے انسانوں کو سوار کیا۔ تو 3 منزلیں تھیں اور تینوں منزلیں سامان سے، جانوروں سے، انسانوں سے بھر گئی۔ انسان کتنے تھے اس کے بارے میں آتا ہے وہی تھے جو آپ پر ایمان لانے والے تھے، ان میں آپ کے بیٹے جن کا پیچھے ذکر ہوا، حام، سام، یافس، یہی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ آیت کریمہ میں حکم دیا کہ کشتی میں سوار کیجئے آپ اپنے گھر والوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تو گھر والوں سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، حضرت سام، حام اور یافس وغیرہ، یہ بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، اور رشتہ دار ہوں گے۔ بہرحال یہ جو ایمان لانے والے تھے 80، 82، 84، 90 کی تعداد ملتی
رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو کشتی میں سوار کیا، کشتی کو بنایا اللہ رب العزت کی نگرانی میں، اور اللہ نے واضح طور پر فرما دیا اے نوح ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، تم مجھ سے بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، آپ کو بھی ستایا، تکلیف دی، گلے کو باندھ باندھ کر، رسیوں سے ہاتھوں کو باندھ باندھ کر اوندے منہ آپ کو ڈال دیا کرتے تھے، لاٹھیاں برسا کر آپ کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے، آپ کو مجلس سے اٹھ کر گلا دبا دیا کرتے تھے، آپ کو تانے دیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، آپ کی بات نہ مانا کرتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ سے یہ کہتے کہ لے آ تو وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اب وہ سچائی ثابت ہونے جا رہی ہے، وہ سچا عذاب آنے والا ہے جس کو یہ مانگا کرتے تھے۔ اے نوح اب تو ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، سفارش نہ کرنا، اب چاہے اس میں تیرا بیٹا ہو، اب چاہے اس میں تیری بیوی کافرہ ہو، وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، ان میں سے کوئی نہ بچے گا، ہر کافر غرق ہوگا۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو فرما دیا کہ انہم مغرقون، بے شک یہ سب لوگ غرق کیے جائیں گے۔ ویصنع الفلک، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی گروہ کا آپ کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو وہ ٹھٹا کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، یہاں تو دور تک پانی کا نام و نشان نہیں اور یہ کشتی بنانے چلا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرماتے آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، کل ہم بھی تم سے ہنسی کریں گے، جس وقت تم غرق کیے جاؤ گے، جس وقت تم پانی میں ڈوبو گے اور تم پکار رہے ہوگے، نہ تمہارے اپنے کام آئیں گے نہ تمہارے بیگانے کام آئیں گے اور تم سب کے سب ہلاک ہوگے، اس وقت ہم بھی تم سے ہنسی کریں گے۔ آج تم کر لو جو تم نے ہنسی کرنی ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کشتی بنانے کا، سو جو حکم ہوا وہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں۔ قال ان تسخروا منا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم سے فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی ہنسی کریں گے تم سے، کما تسخرون، جس طرح تم ہنسی کرتے ہو، فسوف تعلمون، ان قریب تم اس وقت جان لو گے جس وقت تم غرق کیے جاؤ گے، پانی آئے گا، آسمان برسے گا، زمین پھٹے گی اور جو ہے خوب بارش کا نظام چلے گا، زمین سے پانی نکلے گا، آسمان سے پانی اترے گا اور تم اس پانی میں غرق کیے جاؤ گے۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ، یہ عذاب آ کر رہے گا اس شخص پر جس کو وہ ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور لازم ہو چکا ہے ان لوگوں پر دائمی عذاب۔ حل یحل، اگر ضرب یضرب کو اس کا مادہ ہو پھر اس کا معنی ہوتا ہے واجب لازم، اور اگر حل یحل نصر ینصر سے اس کا مادہ ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے جو ہے جائز چیز۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اترے گا ان پر دائمی عذاب، حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ چکا تو تندور پھوٹنے لگا۔ تندور سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے ایک قول یہ ہے کہ تندور سے مراد یہاں پر سطح زمین ہے کہ زمین سے پانی نکلنے لگا، اور ایک قول یہ ہے کہ تندور سے مراد حقیقت میں وہی تندور ہے جس پر روٹیاں بنا کرتی ہیں، تو اس کے اندر سے ابتدا ہوئی پانی کے نکلنے کی زمین سے، پھر وہ بڑھتا گیا اور روئے زمین پر چاروں اطراف سے پانی نکلنے لگا، یہاں تک کہ زمین ساری کی ساری پانی نکالنے لگی اور آسمان سارا کا سارا پانی برسانے لگا، اور پہاڑ کی چوٹیوں جتنا پانی پہنچا ہے اس قدر پانی برسا اور قوم اس کے اندر غرق ہوئی، تباہ ہوئی۔ تو حضرت جب پانی نکلنے لگا تندور سے ابتداً پانی کی ابتدا جب تندور سے ہوئی اور پانی ابلنے لگا، پھوٹنے لگا، نکلنے لگا، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے فرمایا اے نوح قل نحمل فیہا، ہم نے کہا کہ اتاریے اس کشتی میں، سوار کیجئے اس کشتی میں، بٹھائیے اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جوڑے کو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول، مگر وہ شخص کہ جس پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، کیونکہ جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیجیے گا، ان کے مقدر میں ہلاک ہونا لکھا جا چکا ہے، لہٰذا ان کے حق میں مجھ سے سفارش نہ کیجیے گا، انہوں نے ہلاک ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ فرما رہے، مگر وہ بات کہ جو پہلے سے
طے ہو چکی، ومن آمن اور جو ایمان لائے ان سب کو سوار کیجئے اس کشتی میں، وما آمن معه الا قلیل اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ وہ تھوڑے کتنے تھے اس کا ذکر کیا جا چکا کہ 80، 82، 84، 90 کی تقریباً تعداد تھی ان لوگوں کی جو حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ میں مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، ایمان لائے 950 سال کی تبلیغ میں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کہ قوم کے حالات کو ذکر فرمایا، ان کے ہلاک ہونے کو ذکر فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کبھی نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ورزی کبھی نہ کریں، شریعت کے خلاف کبھی نہ چلیں، اللہ کی مان کر زندگی گزارے۔ مختصر سی زندگی ہے، ان کی تو 950 سال، اب یہ زندگی ہمیں 60-70 سالہ ملی ہے، کسی کی 100 سال تک پہنچ جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ورنہ تو پل بھر کی کچھ خبر نہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، ورنہ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ کل کے دن میں عمل کرنا شروع کروں گا، نمازیں پڑھنا شروع کروں گا، روزے رکھنا شروع کروں گا، چلو آج کا دن اور گزار لوں یا یہ سال اور گزار لوں، اگلے سال شروع کروں گا۔ آپ کے 1000 عمر گزر جائے گی، وہ دن کبھی نہ آئے گا۔ دن وہی ہے جس دن سے آپ نے ابتدا کر لی، جس دن سے آپ نے توبہ کر لی، جس دن سے آپ نے اپنے رب کے احکامات کی پاسداری اختیار کر لی، وہی دن تمہارا قیمتی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ شیطان، یہ ابلیس آپ کے دل کے اندر طرح طرح کے منصوبے بنائے گا اور آپ کو امیدیں دلائے گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، سال گزر گئے، پھر صدیاں گزر گئی، یہاں تک کہ وہ دن کبھی نہ آئے گا جس میں تم توبہ طائب ہو کر راتوں کو جا کر رب کو منا سکو، دن کو عبادت کر کر رب کو مان کر زندگی گزار سکو، رب کے احکامات کی پاسداری کر سکو۔ وہ دن وہی ہے جس دن تم نے اس کی ابتدا کر لی، ورنہ امیدیں لگی رہیں گی لیکن وہ دن کبھی نہ آئے گا۔ لہٰذا نفس کے خلاف چلنا چاہیے ان معاملات میں کہ نفس تمہیں رب سے دور کرے تم نفس کی نہ مانو، جو نفس تمہیں رب کے قریب کرے اس میں تم نفس کی مانو، ورنہ تم نفس کی غلامی اختیار نہ کرو، رب کی غلامی اختیار کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔